یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت میرا نام محمد عالم ہے، میرا تعلق مراد آباد سے ہے۔ میرا سوال بھیک دینے کے متعلق سے ہے۔ آپ کے چینل پر موجود جو 2 ویڈیوز ہیں وہ میں دیکھ چکا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نام پر جو کچھ مانگے اس کو دے دینا چاہیے۔ مان لیجیے وہ اللہ کے نام پہ سوال کر رہا ہے کچھ بھی مانگنے کا، تو اس سے کاؤنٹر کوشچن نہیں کرنا چاہیے، سیدھا یہ کہ اس کو جو مانگ رہا ہے دے دینا چاہیے، کیونکہ اللہ کے لیے ہماری ہر چیز حاضر رہتی ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ کوئی اگر معذور ہے تو کس حد تک معذور ہونا چاہیے کہ ہم اس کو دے دیں یا اس کو دینا صحیح ہے۔ مان لیجیے کسی کے دونوں ہاتھ پیر نہیں ہیں، کسی کے ایک ہاتھ نہیں ہے، کسی کا ایک پیر نہیں ہے، کسی کے ہاتھ نہیں ہے یا پیر نہیں ہے، اس کی تھوڑی وضاحت فرمائیں، شکریہ۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو آپ نے یہ اچھی بات کری کہ پرانی ویڈیو آپ لوگ دیکھ کر آئے۔ کم لوگ ایسے ہیں جو پرانی ویڈیو دیکھ کر سوال کرتے ہیں اور انہوں نے ویڈیو آلریڈی بنی ہوئی ہوتی ہے، دیکھی نہیں ہوتی۔ ابھی جیسے کہ اللہ تعالیٰ یعنی بھکاری کے بارے میں جو ویڈیو بنی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام پر مانگتے ہیں، اور کہا ہی جاتا ہے کہ جو اللہ کے نام پہ مانگا جائے پیش کر دینا چاہیے بندے کو۔ تو اب ایسے میں اگر بھکاری اللہ کے نام پہ مانگتے ہیں تو بندہ ایسے میں کیا کرے، منع کرے یا نہ کرے؟ اور معذور اصل میں کسے کہتے ہیں؟ تو معذور کے معاملات دینے کے 2 قسم کے ہو سکتے ہیں۔ پہلا تو ایسا معذور ہو کہ جو شخص کمانے پر قادر نہ ہو۔ اب اس کے پیچھے ایک ہو سکتا ہے کہ کسی بندے کے اندر کوئی عیب پیدائشی ہے، تو وہ پیدائشی عیب ہونے کے بعد وہ بندہ جب تک کمانے کے لائق ہوتا ہے تو وہ پریکٹیکلی اتنا پرفارمنس کر چکا ہوتا ہے کہ اس کو لائف جینا ایزی ہو جاتا ہے دوسرے معذوروں کے مقابلے، کہ وہ بندہ اپنے پریکٹس میں لے آتا ہے کام کرنا یا کوئی ایسا کاروبار کرنا یا کوئی ایسی دکان کرنا کہ جس سے اس کی روزی روٹی چلتی ہو، تو پھر اس کو بھی کمانا چاہیے۔ ابھی جیسے مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص ہے جو پیدائشی جس کی آنکھیں نہیں ہیں، تو اس کو اپنی لائف اسٹائل جینے کے سارے طریقے اس وقت آٹومیٹک بندہ سسٹمیٹکلی سیکھتا رہے گا اور بڑا ہونے تک وہ سیکھ لے گا۔ حالانکہ کاروبار پہ دشواری ہوتی ہے، لیکن جو شروعات سے معاملات ہوتے ہیں اس کی پرفارمنس پریکٹس کے مقابلے اچھی ہو جاتی ہے۔ اور ایک معذور وہ ہوتا ہے کہ کسی حادثے میں بعد میں معذور ہوا، تو اس کو لائف جینے کا وہ تجربہ تھا ہی نہیں، اب اس کے ہاتھ پیر نہیں ہے اور اس کو یہ چیزیں پرفارمنس کرنے میں بڑی دقت ہوتی ہے، تو ایک معذور وہ ہوتا ہے۔ فی الحال یہ کہ جو شخص کمانے پر قادر نہ ہو، ایسا معذور ہو کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس کے ہاتھ پیر سلامت نہیں ہیں، کوئی کام وغیرہ نہیں کر سکتا، یا آنکھیں نہیں ہیں، کام کرنے میں دشواری ہے، یا اس کو ایسی صورت میں کوئی کام پر رکھے گا ہی نہیں، اسے کا کاروبار کرے گا ہی نہیں، یا اگر خود اپنا کام کرنا چاہے تو لوگ اس کو دھوکہ دے دیں گے پیسے وغیرہ میں، اماؤنٹ وغیرہ میں، سامان لے کر، اس طریقے سے اس کے لیے دشواری ہوگی، تو ایسے معذور کو دیا جا سکتا ہے۔ اور اس میں کوئی ایسی قید نہیں ہے کہ کس کو ایک معذور کو دے سکتے ہیں دوسرے کو نہیں دے سکتے، لیکن اگر کوئی معذور بہتر ہے کہ وہ خود کام کر سکتا ہے، جس کو بچپن سے اس کی تجربہ رہا ہو، تو پھر بہتر ہے کہ وہ کام کرے، اس کو نہ دیں، لیکن اگر پھر بھی اس کی مدد کرنا چاہیں بغیر اس کے طلب کیے اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کافی بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، کام کرتے ہیں، تو لوگ ان کی جو ہے نا مدد کر دیتے ہیں، ان کے گھر میں کوئی ایسا معاملات ہوتا ہے، شادی وغیرہ کا معاملہ ہوتا ہے، تو لوگ آ کے مدد کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو وہ ایک اچھی بات ہے، وہ کرنا چاہیے۔ باقی جو کام کرنے پر کمانے پر قدرت نہ رکھتا ہو تو اس کو آپ جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ ابھی دوسرا یہ ہوتا ہے کہ معذور کے ساتھ کہ جو شخص معذور ہے تو لیکن اس کے پاس اتنا پیسہ آلریڈی جوڑ چکا ہے وہ شخص کہ آرام سے بیٹھ کر 6 مہینے کھا سکتا ہے، تو ایسے میں پھر اس معذور کو بھی نہ دیا جائے، جب وہ کسی مخصوص چیز کے لیے نہ جوڑ رہا ہو۔ مثال کے طور پہ اس کی بیٹی کی شادی ہے، اب اس کے گھر میں کھانا تو ہے لیکن وہ شادی کے انتظام میں لگا ہوا ہے، تب ایک الگ چیز ہے۔ اگر وہ لوگوں سے شادی کا مطالبہ کرتا ہے کہ شادی کرانی ہے، لوگ اس کی ذمہ داری لے لیتے ہیں، تب تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس ایسا ہے کہ اس نے اپنی ایک ہیبٹ ایسی بنا لی کہ معذور تو تھا، واقعی لوگوں نے اس کی مدد کی، اور وہ ابھی 6 مہینے تک بنا مانگے کھا سکتا ہے، اتنا اس پہ ہے، تو پھر اس کو بھی چاہیے کہ یعنی زیادہ لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے۔ اب کسی کو دیکھنے سے اگر آپ کو یہ اندیشہ ہوتا ہو کہ اس کے پاس مال ہے، یہ اندیشہ ہوتا ہو، تب تو اس کو دینا جائز نہیں، لیکن آپ کو اس کا آئیڈیا ہی نہیں کہ اس بندے پہ مال ہے یا نہیں ہے، یہ آپ کو دیکھنے سے لگتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ کافی عرصے سے مانگ رہا ہے اور اس پہ اتنا تو ہوگا کہ یہ کھا پی سکتا ہو، تو پھر نہ دیں۔ لیکن کوئی اندیشہ نہ ہوتا ہو تو پھر ایسی صورت میں معذور کو جو ہے وہ بھیک دی جا سکتی ہے۔
باقی رہا آپ کا سوال جو مین تھا کہ اللہ کے نام پر لوگ مانگتے ہیں، تو جیسا کہ اللہ کے نام پر مانگنے کو کہتے ہیں کہ منع نہ کرے، جو کچھ ہے پیش کر دیں، اس سے مراد اپنی ذات کے لیے بھیک مانگنے سے نہیں ہے، بلکہ اس میں ایسا ہو سکتا ہے کہ جیسے آپ کسی دینی کام کے لیے مانگیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی مسجد میں آپ کو مدد کرنی ہے، مدرسے میں آپ کو دینا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیسہ نکالنا ہے، دینی کام کے لیے چندہ ہوتے ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں لوگ مانگتے ہیں، یا اولیاء اللہ کے وسیلے سے لوگ طلب کرتے ہیں کہ بھئی یہ دینی کام چل رہا ہے۔ اور ابھی کیونکہ معاشرے کے اندر ایسا ہو گیا ہے کہ جب تک لوگوں پہ فورس نہیں کیا جاتا نا، تو لوگ دین کے کام کے لیے اتنی کنجوسی کے ساتھ پیسے نکالتے ہیں۔ اس کا تجربہ اماموں کو، مؤذنوں کو یا چندہ وغیرہ کرنے والی کمیٹی کو بآسانی تجربہ اس کا ہوگا کہ لوگ دین کے میں نکالنے کے لیے اتنے غفلت سے کام لیتے ہیں۔ اور وہیں اگر اپنے گھر کے اندر کوئی ایسا غیر ضروری فنکشن ہو، یعنی ایک ضرورت نہ ہو، مثال کے طور پہ بچے کا برتھ ڈے بھی انوائٹ کرنا ہو، تو اس کے لیے بچے کی ذات پر ہزاروں لاکھوں روپے کا کھانا پارٹی خرچ کر کے غیر ضروری خرچہ کر دیں گے۔ لیکن اگر مسجد کی بات آتی ہے کہ مسجد مدرسے میں سیمنٹ چاہیے، اینٹیں چاہیے یا دوسرے اخراجات ہوتے ہیں مسجد میں، آپ لوگ چندہ تھے، تو وہاں پر بہت سوچ سمجھ کے 10 20 50 100 روپے اس طرح سے لوگ جو ہے نا دیتے ہیں، جبکہ دوسرے غیر ضروری اپنے ذاتی کاموں میں لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے بھی لوگوں کا معاملہ ایسا ہو گیا، اور پھر یہ پریشانی کا رونا روتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں برکت نہیں ہوتی، جب اللہ تعالیٰ ایک کے 70 دینے والا۔ اور حدیث کہتی ہے کہ صدقہ کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا۔ تو جو چیز فرما دی گئی ہے کہ آپ صدقہ کریں گے تو آپ کا مال کم نہیں ہوگا، اس میں برکت ہوگی، تو بندہ اس سے پیچھے بھاگتا ہے۔ تو وہاں پر پھر لوگوں کو فورس کرنا پڑتا ہے، چندے والوں کو، اماموں کو، قوم سے نکلوانے کے لیے کہ بھئی مسجد میں پیسہ دو، ضرورت ہے۔ سیدھی انگلی سے یہ لوگ بآسانی سے پیسہ دینے کو تیار نہیں ہوتے، ایسے کچھ لوگوں کے ذہن ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جن کے دل کھلے ہوئے ہوتے ہیں کہ اگر امام ایک مرتبہ کسی چیز کو کہہ دے تو ان کے علاقے والے یا قوم ریسپیکٹ کرتی ہے، اور ان کے کہنے کے مطابق جو کام ہوتا ہے وہ بآسانی انجام پا جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے کام کے لیے بھی 10 جمعے نکل جاتے ہیں لوگوں سے کہتے ہوئے، لیکن اس کے لیے بھی ایک سیپریٹ فنڈ جو ہے وہ جمع نہیں ہو پاتا۔ تو کچھ قوم کی حالت بھی خراب ہے دینے کے معاملے میں، یا یوں کہنے کی نیت بھی خراب ہے کچھ لوگوں کی دینے کے معاملے میں، کہ اللہ کی راہ میں نہیں دیتے، اور باقی غیر اللہ کے اوپر چاہیں تو وہ کتنا بھی خرچ کر دیں، خوشی محسوس کرتے ہیں، دل بھی نہیں دکھتا، لیکن مسجد میں دیتے وقت ان کا جو ہے وہ دم نکلتا ہے۔ تو اللہ کے نام پہ مانگنے کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ دینی کام وغیرہ کے لیے مانگا جائے۔ اور یہ جو آپ نے کہا کہ بھکاری اللہ کے نام پہ مانگتے ہیں تو پھر ان کو کیسے منع کیا جائے، اصل میں حدیث پاک میں تو اس کی ممانعت فرمائی ہے، یعنی لعنت فرمائی ہے، ملعون ایسے شخص کو کہا گیا ہے کہ جو اللہ کے نام پہ مانگے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ذاتی طور سے مانگنے کا معاملہ ہے، اور یہاں مانگنے یا ملعون کہنے سے مراد ہے یا تو سوال ناجائز ہو یا پھر مانگنے والے کا طریقہ ناجائز ہو، ان دو طریقوں پہ ہے۔ تو یہ جو ہے نا کہ اللہ کے نام پہ کچھ بھی دے دیں، حدیث اس کے اپوزٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام پہ ملعون قرار دیا گیا، ساتھ میں اسے بدترین خلائق میں گنا گیا کہ وہ بدترین خلق ہے کہ جو اللہ کے نام پہ اللہ کے واسطے، اللہ کے لیے، اللہ کے واسطے سوال طلب کرے، وہ بدترین خلق ہے۔ تو ظاہر ہے کہ سوال اگر ناجائز ہے یا کام بھکاری کا ناجائز ہے کرنا، تو ناجائز کام پہ لیے اللہ تعالیٰ کا وسیلہ طلب کر رہا ہے، تو ایسوں کو ملعون کہا گیا ہے، پھر تو ان کو بالکل نہیں دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ باقی وہ ویڈیو آپ ایک مرتبہ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کے نام پہ مانگنے کے تعلق سے، اور یہ اس میں جذبات میں بھی نہیں آنا چاہیے کہ یار نہیں وہ اللہ کے نام پہ مانگ رہا، ہم سے منع نہیں کیا، جیسا کہ آج کل ایک ایکٹر کم یوٹیوبر نے بتایا تھا کہ بھئی اللہ کے نام پہ دے دینا چاہیے، اللہ ہمیں اتنا دیتا ہے گن کے نہیں دیتا، وغیرہ وغیرہ۔ پرانے لوگوں کو پرانی یادیں یاد آ گئی ہوں گی، شاید ویڈیو دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ دوبارہ یاد آ جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب اپنی مسجد، مدرسوں اور دینی تنظیم کو آن لائن لائیں۔ ڈومین نیم اور ویب ہوسٹنگ خریدیں قادریhosting.com سے، اور پائیں خاص آفر کے ساتھ سب سے سستی SSD ویب ہوسٹنگ۔ اپنی ویب سائٹ اور ڈومین کو بھی ٹرانسفر کریں قادری ہوسٹنگ پر۔ کب سے اپنی خطاؤں کا شمار